20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 20 سوال اور ان کے جوابات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ 20 ایسے سوال ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ شادی شدہ لوگ ان 20 سوالوں کے جوابات تو جاننا چاہتے ہیں، لیکن شرم اور حیا کی وجہ سے وہ کسی سے یہ سوال نہیں پوچھ پاتے۔ 20 سوال اور ان کے جوابات کے بارے میں اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے رشتے میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو اسلام میں حرام ہے، جن کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے لوگ وہ کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو مکروہ ہیں۔ ان سب کاموں سے بچنا چاہیے۔ 20 سوال اور ان کے جوابات کے بارے میں تفصیل سے بتانے سے پہلے کچھ سوالات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آج کی یہ ویڈیو کون سے 20 سوالات سے متعلق ہے۔ یا نہیں۔ بیوی گھر کے خرچے سے کچھ پیسے بچا کر اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر اور گھر کی دیگر ضروریات پر خرچ کرتی ہے، اور اس میں سے کچھ اپنے میکے والوں کو بھی دے دیتی ہے، جبکہ خاوند کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو ایک ہفتے بعد میکے لے کر جاتا ہے اور 4 گھنٹے کے لیے رکنے دیتا ہے، مگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میں پورا دن وہاں رہوں گی۔ تو شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ کیا میاں اور بیوی رات کو ننگے ہو کر اکٹھے سو سکتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ حیض کے دوران بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر کا اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر مالش کر کے اسے فارغ کر سکتی ہے، یعنی منی نکال سکتی ہے یا نہیں؟ بیوی کے پورے جسم پر یا کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یعنی کہ چاکلیٹ یا کریم وغیرہ لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں؟ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام شوہروں سے ایک درخواست ہے کہ اپنی بیوی کو کبھی رونے مت دینا، کیونکہ جب بیوی روتی ہے تو شوہر کے رزق سے برکت چلی جاتی ہے، گھر اور کاروبار سے برکت چلی جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے جنم لینے لگتے ہیں۔ بیوی کی آنکھوں کے آنسو کا ایک ایک قطرہ بہت بھاری پڑتا ہے، یہاں تک کہ شوہر خود رونے کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، تو سر میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اپنی بیوی روتی ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، اور جب کسی اور کی بیوی روتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، 20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہیں۔ میں سے پہلا سوال: بیوی گھر کے خرچے سے کچھ بچا کر اپنے اوپر اور گھر کی دیگر ضروریات پر خرچ کرتی ہے، اور اس میں سے کچھ اپنے میکے والوں کو بھی دے دیتی ہے، جبکہ خاوند کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں تک اس بچائے ہوئے مال میں سے اپنے میکے والے کو دینے کا تعلق ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ معمولی سا مال یعنی کہ تھوڑے پیسے ہوں جن کو عرفاً نظر انداز کیا جاتا ہے، اور بیوی کو یہ معلوم ہو کہ اس کے شوہر کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو یہ مال اپنے میکے والوں کو دے سکتی ہے۔ اب رہا اس کا اپنی ذات کے لیے اس میں سے کچھ بچا کر رکھنا یا بچوں پر خرچ کرنا، اگر تو اس کا شوہر اس پر مال خرچ کرنے پر بخل کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ اس پر معمول کے مطابق بھی خرچ نہیں کرتا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خاوند کو بتائے بغیر معروف طریقے سے اس کے مال سے لے لیا کرے، تاکہ وہ اپنی ذات پر معمول کے مطابق خرچ کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کا وہی
کفایت کرتا ہے جو میں اس کے مال سے اس کو بتائے بغیر لے لیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تو معروف طریقے سے اتنا لے لیا کر جو تجھے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ثابت ہو۔ سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے دوسرا سوال، حیض کے دوران بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر کا اپنا عضو تناسل رگڑ کر منی خارج کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بستری کے علاوہ مرد یا عورت اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی۔ اس لیے حیض کے دوران ہم بستری نہ کریں اور نہ ہی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے طریقے کو آزمائیں۔ 20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے تیسرا سوال، کیا بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر مالش کر کے اسے فارغ کر سکتی ہے، یعنی منی نکال سکتی ہے یا نہیں؟ مشت زنی اسلام میں ناجائز ہے، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا بیوی کے ہاتھ سے کروائے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر فارغ یعنی منی نکالتی ہے تو یہ بھی مشت زنی ہی کہلائے گا، اسلام میں اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ 20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے چوتھا سوال، کیا ہم بستری سے پہلے شوہر بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم بستری سے پہلے شوہر بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے کپڑے اتار سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مکمل ننگے ہونا یا ننگے ہو کر ہم بستری کرنا یہ درست نہیں ہے۔ 20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے پانچواں سوال، کیا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے یعنی دبر میں ہم بستری کرنا حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایسا کرنے کو کہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سختی سے منع کرے اور سمجھائے کہ یہ حرام ہے، ایسا کرنے سے ہم دونوں گناہ گار ہوں گے۔ 20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے چھٹا سوال، بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا منہ میں لینا کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل کے نوجوان جن کی نئی شادی ہوتی ہے وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جو نہایت ہی غلط ہے اور یہ حرام ہے، کیونکہ شرمگاہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے اور یہ نکاسی کی جگہ ہوتی ہے جس کا گندا پانی وہاں سے باہر نکلتا ہے جو ناپاک ہوتی ہے، اگر وہ منہ میں چلی جائے تو حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ 20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے ساتواں سوال، کیا بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر اپنا نفس رگڑ کر اپنی منی نکال سکتا ہے اور اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اسلام میں اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ بتایا ہے اور وہ ہے بیوی سے ہم بستری کر کے اپنی خواہش پوری کرنا، اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے طریقے کی اجازت اسلام میں ممنوع ہے۔ 20 سوال جو ہر ایک میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے آٹھواں سوال، کیا شوہر اور بیوی رات کو ننگے ہو کر اکٹھے سو سکتے ہیں؟ کیا وہ گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ شوہر اور بیوی ایک ساتھ ننگے ہو کر اکٹھے سو سکتے ہیں، اس پر گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ 20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے نوواں سوال، بیوی کی آنکھوں پر کپڑا باندھ کر اور بیوی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر یا بیوی شوہر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر یا آنکھوں پر کپڑا باندھ کر کھیلتے ہوئے ہم بستری کرے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ شوہر اور بیوی دونوں رضامندی سے ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کھیلتے ہوئے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ 20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے 10واں سوال، کیا شوہر منہ کو چھوڑ کر پورے جسم پر کہیں بھی منی خارج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر شوہر شرمگاہ کے علاوہ کہیں بھی منی خارج کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشت زنی کر رہا ہے، اس لیے ایسا کرنا ممنوع ہے۔ 20 سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے 11واں سوال، بیوی کے پورے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یعنی کہ چاکلیٹ یا کریم وغیرہ لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟
बीवी की जिस्म को ज़ुबान से चाटना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपने प्यार करना है तो आप बीवी के गाल, पेशानी या होंठ वगैरह चूम सकते हैं, लेकिन पूरे जिस्म को चाटना, क्रीम या चॉकलेट लगाकर चाटना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है। मुसलमानों को गैर मज़हबी तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाने चाहिए। ये दुरुस्त नहीं है। ये इंसानों का नहीं, जानवरों का तरीका है। जानवर जब प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के जिस्म को चाटते हैं, तो इसलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना नहायत ज़रूरी हैं। में से 12वां सवाल, क्या बीवी अपने शौहर के जिस्म के किसी हिस्से को छू सकती है या किसी अज़ा को पकड़कर खेल सकती है? छू सकती है या नहीं? बीवी का शौहर और शौहर का बीवी के पूरे जिस्म पर हक होता है। बीवी जब चाहे जिस्म के किसी हिस्से को छू भी सकती है और खेल भी सकती है और चूम भी सकती है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या इससे खेलना ये दुरुस्त नहीं है। बीवी शौहर के शर्मगाह को देख सकती है, छू सकती है, पकड़ सकती है, मगर बिला ज़रूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना नहायत ज़रूरी हैं। में से 13वां सवाल, क्या शौहर अपनी बीवी की शर्मगाह से हाथ से खेल सकता है या बीवी की शर्मगाह को हाथ से छू सकता है या नहीं? शौहर जब चाहे अपनी बीवी की इजाज़त से उसके किसी भी हिस्से को छू सकता है, पकड़ सकता है, खेल सकता है, चूम भी सकता है, लेकिन शर्मगाह को चूमना या इससे खेलना दुरुस्त नहीं है। शौहर बीवी की शर्मगाह देख सकता है, छू सकता है, मगर बिला ज़रूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना नहायत ज़रूरी हैं। में से 14वां सवाल, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को मुँह में लेकर चाट सकती है या नहीं? शौहर और बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह में लेना और चाटना हराम है। शर्मगाह एक निकासी की जगह होती है जहां से जिस्म का गंदा पानी खारिज होता है, इसलिए शौहर और बीवी को इस हरकत से बचना चाहिए। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना नहायत ज़रूरी है। में से 15वां सवाल, शौहर के कहने पर बीवी मुख्तसर कपड़े पहनकर शौहर के साथ सो सकती है या नहीं? बीवी का अपने शौहर के सामने मुख्तसर कपड़े पहनकर आना जायज़ है और रात को मुख्तसर कपड़े पहनकर सो भी सकती है, ये जायज़ है। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना नहायत ज़रूरी है। में से 16वां सवाल, क्या शौहर अपनी बीवी के साथ गुस्ल कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, शौहर और बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, ये जायज़ है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दोनों अपनी शर्मगाहों को ढाँप कर ही गुस्ल करें। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना नहायत ज़रूरी है। में से 17वां सवाल, क्या शौहर और बीवी एक दूसरे के ज़ेरे नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं? शौहर बीवी को एक दूसरे के ज़ेरे नाफ बाल यानी शर्मगाह के बाल नहीं काटने चाहिए, अपने बाल खुद काटने चाहिए। अगर शौहर या बीवी मजबूर है, बीमार है या किसी कोई मजबूरी या बीमारी है कि शौहर या बीवी अपने बाल नहीं काट सकते, इस सूरत में शौहर अपनी बीवी और बीवी अपने शौहर के ज़ेरे नाफ बाल काट सकते हैं बगैर किसी वजह के, सिर्फ मज़े के लिए। ऐसा करना गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना नहायत ज़रूरी है। में से 18वां सवाल, क्या पूरे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं? जब मियाँ बीवी निकाह में आ गए तो सारे पर्दे ख़त्म हो गए, अब शौहर और बीवी हालत में भी हम बिस्तरी करना चाहे कर सकते हैं, ये जायज़ है। एक हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में रहे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी जिस्म मुबारक नहीं देखा और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म मुबारक देखा। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हया को पसंद करता है। अब इस हदीस की रोशनी में पूरे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी करना जायज़ तो है, लेकिन कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ तक ना देख सकें। 20 सवाल जो हर मियाँ बीवी को जानना नहायत ज़रूरी हैं। में से 19वां सवाल, क्या एक रात में बीवी के साथ कई बार हम बिस्तरी कर सकते हैं? अगर शौहर के अंदर ताकत है और बीवी भी राज़ी है तो एक रात में कई मरतबा हम बिस्तरी करना जायज़ है।
لیکن ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا صحیح نہیں۔ اس سے دھیرے دھیرے شوہر کی جسمانی خواہشات کم ہونے لگتی ہے، وہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایک رات میں ایک ہی مرتبہ ہم بستری کریں۔ سوال جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہے میں سے 20واں سوال، ہم بستری سے پہلے کیا بیوی کے جسم کو سہلانا یا کھیلنا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ہم بستری سے پہلے بیوی کے جسم پر مالش کرنا یا کھیلنا صحیح ہے، بلکہ ایسا کرنے سے شوہر اور بیوی کے درمیان اور زیادہ پیار بڑھتا ہے۔ اگر شوہر ہم بستری کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی کا دل نہیں کر رہا تو شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس کے جسم کی مالش کرے اور جسم سے کھیل کر اس کو تیار کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہم بستری کا بہترین طریقہ بستر پر لیٹ کر کرنے کا ہے، مگر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اس کا کہیں پر بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ بیوی کے پچھلے حصے کو چھوڑ کر جیسے چاہو ہم بستری کر سکتے ہو، مگر بہتر طریقہ لیٹ کر ہم بستری کرنے کا ہی ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا؟ بیوی کو ٹائم نہ دینے کے شوہر بہت سارے عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، بیوی سو چکی ہے، تو ایسے میں یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن بیوی کی جانب سے بیوی کے حق میں زیادتی ہے، کیونکہ بیوی کو ٹائم دینا شوہر کا حق ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی سے ایسی لاپرواہی اختیار کر لے کہ مہینے گزر جائیں اور اس کے قریب ہی نہ آئے تو یہ جو صورت ہے یہ گناہ کے زمرے میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس پر روایات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ 4 مہینے اس طرح نہیں گزرنے چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے، اور وہ بیرون ملک بھی جائے تو بہرحال جو بیوی کا حق ہے وہ باقی ہے۔ 4 مہینے کے اندر میاں کا بیوی کے پاس آنا لازم ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ایسا رویہ نہ ہو کہ تم بیویوں کو ایسے چھوڑ دو کہ جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گرمی لگی، سردی لگی یا نہ لگے، دھوپ لگے یا نہ لگے، بالکل اس سے لا تعلق ہو جانا، اس کو قرآن مجید نے ناجائز قرار دیا ہے، چاہے وہ ایک بیوی ہے یا زیادہ بیویاں۔ اگر یہ والا رویہ ہوگا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک ہفتے میں میکے لے جاتا ہے اور 4 گھنٹے کے لیے رکنے دیتا ہے، مگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میں پورا دن وہاں رہوں گی، تو شریعت اس بات میں کیا حکم دیتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ شوہر پر واجب ہے کہ ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کے لیے جانے دے۔ بہن بھائیوں کے لیے زیادہ عرصہ بھی گزر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ملنے کے لیے جانے دینا یہ کوئی پورے دن کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہاں بیوی رات کو رک جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اور ملوا کر واپس لا سکتا ہے۔ تو سوال میں 4 گھنٹے کا پوچھا گیا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس بات پر اپنا گھر خراب نہ کرے۔ شوہر شرعی لحاظ سے تقاضے پورے کر رہا ہے کہ وہ آپ کو ملوانے بھی لے جا رہا ہے اور 4 گھنٹے کا وقت بھی دیتا ہے، اس بات پر شوہر سے لڑنا بالکل غلط ہے۔ تو یہ تو بیوی یعنی لڑکی کے لیے حکم ہے۔ اب شوہر کو بھی چاہیے کہ سسرال میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو وہ اجازت دے سکتا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی طرف سے اعتدال ہونا ضروری ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔